بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ غار ثور کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ سے جبل ثور کی طرف سفر پہ روانہ ہو گئے۔ جبل ثور مسجد الحرام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک مشہور و معروف بلند پہاڑ ہے، جہاں پہ غار ثور بھی واقع ہے۔ شارع ابراہیم الخلیل سے 20 ریال کی ٹیکسی لے کر ہم جبل ثور پہنچے اور پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا۔ تقریباً 2500 فٹ بلند اس پہاڑ کی تاریخی اہمیت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی گہری نسبت جب انسان کے پیش نظر ہو تو اس بلندی کو سر کرنا آسان ہونے کے ساتھ ساتھ باعث لطف بھی ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی مسافت طے کرنے کے بعد جب ساتھیوں سے پوچھا کتنی مسافت طے ہوئی ہے، تقریباً 50 ہم کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ جبل ثور سے کلاک ٹاور کا ایک حسین نظارہ جو اپنی بلندی کے اعلان کے ساتھ ساتھ قبلہ کے رخ کی بھی تعیین کر دیتا ہے۔ جبل ثور پہ زیر نظر آنے والے مناظر اور عجائبات میں سے ایک عجوبہ یہ بھی تھا کہ مختلف جگہوں میں مختلف پتھروں پہ لوگوں نے اپنے نام رقم کر لیے تھے۔ دنیا کے مختلف کونوں میں پایا جانے والا یہ بھی ایک عجیب طبقہ ہے جنہیں ہر مقام پہ اپنا یادگار چھوڑنے کا شوق ہوتا ہے، کبھی تو مقدسات کے دیواروں اور ستونوں پہ تو کبھی کسی پہاڑ پہ، اور اگر کوئی اور جگہ نہ ملے تو مساجد اور ہوٹلز کے باتھ روم میں اپنا یادگار لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ جبل ثور کی بلندیوں سے ہوتے ہوئے ہم مکہ المکرمہ کی شہر کا نظارہ کرتے رہے اور بالآخر ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے۔ غار ثور سے ہوتے ہوئے جبل ثور کے بالکل ٹاپ پر پہنچ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جبل ثور کے ٹاپ پر غار ثور کی تاریخی پس منظر کے متعلق گروپ کے ساتھیوں اور موقع پر موجود حاضرین سے گفتگو ہوئی اور پھر اس مقدس مقام سے متعلق احکام اور آداب کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ غار ثور کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی روب مدینہ منورہ ہو گئے۔ ہجرت کے اس تاریخی سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکل گئے اور یہیں جبل ثور کی طرف تشریف لے آئے۔ کفار مکہ کا تعاقب پیش نظر تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا قطعاً خوف نہ تھا، آپ تو دنیا کے سب سے بڑے بہادر تھے، لیکن اپنی امت پر آسانی کے پیش نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 دن قیام فرمایا تاکہ کل کو اگر میری امت میں سے کسی فرد کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو وہ بھی میری سنت پر عمل کر کے اپنے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ کفار مکہ کے مسلح نوجوان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف میں پہرہ دے رہے تھے تاکہ صبح سویرے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے تو وہ مل کر حملہ کر دیں، لیکن جب صبح انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو پایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل پڑے، کوجیوں کی خدمات لے لیے اور بالآخر وہ بھی غار ثور کے قریب تک ہی پہنچ گئے۔ غار ثور کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ غار ثور کی تاریخی اہمیت اور پس منظر حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ یہاں پہ صرف مختصراً اتنی بات عرض کرنی ہے کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مشرکین سے کس طرح سے بچایا۔ جب مشرکین نے نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر جان کر دیکھ لیا، نبی علیہ السلام کو وہاں پہ نہیں پایا بلکہ وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے ایک انعام کا اعلان کیا کہ جو بھی آدمی نبی علیہ السلام کو یا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک لائے گا اس کو 100 عربی اونٹ انعام میں مل جائے گا۔ لوگ آتے چلے گئے اور یہاں اس غار کے قریب تک بھی وہ لوگ پہنچ گئے۔ جب یہاں پہ پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پکڑے گئے، اگر یہ لوگ اپنے قدم کے جگہ کو بھی دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے غیبی انتظام فرمایا کہ یہاں پر ایک مکڑی نے جالہ بن دیا، یہاں پہ ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا اور انڈے دے دیے۔ جب کفار قریب آ گئے تو کبوتر اپنے جگہ سے اڑ گئی، کبوتر کے اڑنے کے ساتھ ان کی ہوش اور عقل و حواس بھی اڑ گئی، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر لیا کہ تم کیسے بیوقوف ہو، ہمیں ایسے جگہ پہ لے آئے ہو جہاں پہ ایک کبوتر بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی انسان کیسے رہ سکتا ہے۔ جب مزید قریب ہو گئے، مکڑی کا جالہ انہوں نے دیکھ لیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، اور یہیں سے ناکام اور نامراد ہو کر مشرکین واپس لوٹ گئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چھوٹے سے جانوروں کے ذریعے سے اپنی نبی کی حفاظت فرمائی۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں غار ثور کے اندرونی حصے کی بھی زیارت نصیب فرمائی۔ وہاں پہ چونکہ جگہ نہیں تھا تو ٹاپ پر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد واپسی ہوئی۔ رستے میں ایک ٹی اسٹال پہ چائے کے 2 گھونٹ لیے اور مکۃ المکرمہ کی عظمت کا بھی تذکرہ کیا۔ مکۃ المکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر سب سے پہلے بنایا جانے والا گھر بھی موجود ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی مکۃ المکرمہ ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے بے حد محبت تھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کیا، یہاں پہ غار ثور میں تشریف لے آئے، یہاں سے نکل گئے، جب آخری شاہراہ پر پہنچ گئے جہاں سے مکۃ المکرمہ کا پورا شہر نظر آ رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، مجھے تم سے بے حد محبت ہے، اگر تمہارے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ اتنی محبت تھی نظر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے، اور اسی نسبت سے ہمیں بھی مکۃ المکرمہ اور یہاں کی ہر شے سے محبت ہے۔ اور آخر میں ایسے عظیم مقدس مقامات کی زیارت سے ہم جیسے نالائقوں کو بہرور فرمانے پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم پہاڑ سے اتر گئے اور دوبارہ اپنی منزل کی جانب یعنی مسجد الحرام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب بھی ایسا موقع ملے تو ان مقامات کی زیارت ضرور کیجیے۔ والسلام۔